ہیلو، السلام علیکم تمام سامعین اور ناظرین۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے ہماری جو صوبائی اسمبلی کے پشاور میں تقریباً بال سفید ہو گئے ہیں، اور ہمارے اتنے عرصے میں یا میری لائف کے اتنے عرصے میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تحصیل غازی نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ غازی بروتھا پروجیکٹ جو ہے اس کے الٹرنیٹ انسینٹو پیکیجز ہمیں ملے تھے اربوں ملین آف ڈالرز کے، اور ان کا بڑی بے دردی کے ساتھ غبن ہوا، کسی کے کان پر جوں تک نہیں لڑی۔ اس کے بعد ہمارے پاس T4 پروجیکٹ آیا ہے، اس کا پیکیج تھا انسینٹو جو تحصیل غازی کے لیے، جو متاثرہ تحصیل ہے اس کے لیے، وہ تھا تقریباً کوئی 3 ملین ڈالرز کا، وہ بھی تھا۔ تو T4 جو ہے پروجیکٹ، وہ کمپلیٹیشن اس کی ہو بھی چکی اور وہ سٹارٹ ہے، اور اس نے اپنا کام شروع بھی کر دیا، اور میرے خیال میں جو اس کے لاگت آئی تھی راؤنڈ اباؤٹ اس نے پوری بھی کر لی، لیکن عوام کو ریلیف نہیں ملی۔ اس کے علاوہ ہماری تربیلا ڈیم کی رائلٹی جو ہوتی ہے اربوں روپے کی سالانہ آتی ہے، اور MPA صاحب کا ایک پرسنل فنڈ بھی ہوتا ہے۔ تو کسی آج تک جو ہے کوئی نہیں بولا، کوئی اتنی زیادہ قربانیاں دینے کے باوجود تحصیل غازی کا کوئی بھی ایسا چوکیدار یا آپ جس کو رہنما کہہ لیں، حالانکہ رہنما کا کام ہوتا ہے کہ اپنی ایریا اور اپنے عوام کی دیکھ بھال کرنا اور لوگوں کو ان کے حقوق ان کے گھر تک پہنچانا۔ تو آج تک میں نے نہیں دیکھا صوبائی اسمبلی میں کسی نے کوئی مطلب جو ہے وہ قرارداد پاس کرائی ہو، کوئی سپیچ دی ہو کہ جو تحصیل غازی کی جو عوام ہے، جو متاثر در متاثر در متاثر در متاثر چلے آ رہے ہیں، ہر تقریباً 8-10 سال کے بعد ہماری جو زمینوں کا ایک بہت بڑا سا ایریا ہے، وہ یہاں ہم لوگوں سے مطلب گورنمنٹ ایکوزیشن کر کے اس کو ایکوائر کر دیتی ہے، کبھی وہ کسی ادارے کے نام پہ چلا جاتا ہے، کبھی غازی بروتھا پاور پروجیکٹ بن جاتا ہے، کبھی کیا بن جاتا ہے۔ تو آج تک جو ہے وہ کسی نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی ہے، اور میں سمجھ رہا تھا آج تک کہ یہ جو لیڈرشپ کا ہمارے پاس فقدان کی وجہ سے یا لیڈروں کے نااہل ہونے کی وجہ سے یہ مطلب ادھر بات ہی نہیں کر سکتے ہیں، اسمبلی میں جا کے اپنی بات منوا نہیں سکتے، کوئی قرارداد پیش نہیں کر سکتے۔ تو آج جو ہے میں نے دیکھا کہ ایک سپیچ تھی اسمبلی میں جس میں ہمارے MPA فیصل زمان صاحب جو ہے وہ سپیچ کر رہے تھے۔ بہت خوشی ہوئی کہ مطلب بندہ بول تو سکتا ہے، لیکن جو سپیچ انہوں نے کی ہے اسی کی وجہ سے میں ابھی یہ لائف پہ آیا ہوں، انتہائی دکھ کے ساتھ کہ عوام کے ساتھ ظلموں پہ ظلم ہو رہے ہیں، اور ملین آف ڈالرز کا پیسہ ادھر کھایا جا چکا ہے، اس پہ تو آج تک نہیں بولے۔ اور جو ہے ایک انگوٹھی اور کچھ ڈالر اگر چوری ہو گئے، یا مطلب یہ تو ایک الزام ہے، میں اس کی کوئی تردید نہیں کرتا یا یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے اس طرح کا الزام کیوں لگایا SHO خالد رحمان پہ۔ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، انہوں نے ان کو گرفتاری کے لیے گئے ہیں، پتہ نہیں آگے انہوں نے تلاشی بھی کی ہے نہیں کی ہے، پیسے چرائے ہیں نہیں چرائے، وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ دکھ مجھے اس بات پہ ہوا ہے کہ یہ بندہ تو بول سکتا ہے، جو اپنی انگوٹھی اور چند ڈالروں کے لیے جا کے اسمبلی میں سپیچ کر سکتا ہے، تو ہمارے اوپر تو ہزاروں ظلم ہوئے ہیں، ہمارے لیے کون بولے گا؟ اور یہ اسمبلی کیا اس چیز کے لیے ہے
کہ آپ مطلب اگر آپ ایک کوئی کام کرتے ہیں، اگر پولیس آتی ہے تو آپ پولیس پہ دباؤ ڈالنے کے لیے اسمبلی کا استعمال کریں، تو یہ بات میری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی لیڈرشپ، جو پیر صابر شاہ صاحب یا جو مطلب وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، یہ کبھی بھی اپوزیشن تو دور کی بات ہے، یہ حق کی بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور میں سمجھ رہا تھا کہ شاید جو ہمارا ایم پی ہیں چلیں گے، گلیاں نالیاں پکا لیتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، بس یہ اسی تک مطلب جو ہے، تو ان کے بس کی بات ہی نہیں ہوگی اسپیچ کرنا۔ لیکن آج میں نے جس وقت دیکھا ہے کہ انہوں نے اسپیچ کی ہے، اور اسپیچ بھی جس موضوع پہ انہوں نے آج جو انہوں نے اس دن انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات مطلب یہ میں لائف پہ آیا ہوں کہ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا ہے بھائی۔ اگر آپ ایک انگوٹھی کے لیے جا کے ایک مطلب جو آپ کی جو مطلب قومی اسمبلی کا جو ادھر آپ مطلب سپیچ دے سکتے ہیں، تو یہ جو عوام کے جو اتنے سالوں سے جو حقوق سے عوام محروم ہے، ان کے لیے کون بولے گا؟ اگر آپ بول سکتے ہیں تو مجھے تو انتہائی افسوس ہے کہ آج تک آپ نے سپیچ نہیں کی۔ ادھر لوگوں نے کیا کیا چھلے اور ٹولے بنائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ چھنکلا بول نہیں سکتا ہے، اس میں گھنگرو کی کمی ہے، تو برداشت کرتے رہیں کیونکہ میں ایک سپورٹر ہوں۔ تو آج مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کے لیے جو ہے وہ اسمبلی میں جا کے انہوں نے، حالانکہ ایک ایم پی اے کے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، ایک ایس ایچ او کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں جو ہے ادھر جو انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے جو رقبہ لیا ہوا ہے گورنمنٹ نے کتنے سال سے، جو مطلب بالکل جس کو آپ کہتے ہیں گاجر مولی کے بھاؤ میں لیا تھا، جو ابھی اربوں خربوں کا رقبہ ہے، تو اس پہ انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں بنی ہے، آ کے لالی پاپ دیے جاتے ہیں، ایم پی اے صاحب چپ ہیں۔ T4 پروجیکٹ کے لیے ہمارا $1,000,000 کے جو الٹرنیٹ تحصیل غازی کے لیے جو فنڈنگ کی تھی، اس سے جو ہے آج تک کچھ بھی نہیں ہوا، اس پہ بھی خاموش ہیں۔ اور یہ جو مطلب جی بی سی دور سے جو غازی بروتھا پاور پروجیکٹ ہوا ہے، اس کا ہمارا جو ہے مطلب $1,000,000 کے جو پروجیکٹ ہونے تھے اور نہیں ہوئے ہیں اور آگے پیچھے غبن ہو گئے ہیں، اس پہ نہیں کوئی بھی نہیں بولا۔ تو مجھے انتہائی افسوس ہے کہ آپ بچوں کے لیے گراؤنڈ کے لیے یا مطلب کسی کام میں آپ جب بول ہی نہیں سکتے، تو بھائی ایک انگوٹھی کے لیے اسمبلی میں جا کے ادھر ہلہ مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بہت شرم کی بات ہے، اور انتہائی دکھ کے ساتھ مطلب جو ہے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس طرح کا کام اور اس طرح کی حرکت یا بھکلاہٹ میں کی ہے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اگر ایک بندہ بھکلاہٹ میں بھی اسمبلی کے فلور پہ جا کے اسپیچ دے سکتا ہے تو پچھلے 30 سال سے وہ خاموش کیوں ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ اور بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ غازی ہاسپٹل کی حالت دیکھ لیں، ہمارے آپ جو بچوں کا پارک یا جو کچھ بھی ہے، آپ اس تحصیل غازی میں آپ نظر دوڑائیں، ذرا دیکھیں ٹی ایم اے میں کیا چل رہا ہے، کون بندے بھرتی ہیں، کدھر ڈیوٹی کر رہے ہیں، تنخواہ کدھر سے لے رہے ہیں، کتنے کام کر رہے ہیں، کتنے کام کر ہی نہیں رہے ہیں۔ نہ ان کو کوئی نصیحت اور مطلب ان کے لیے کوئی وہ بات کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، یا ان کے ساتھ تھوڑا سختی والا جو ہے رویہ وہ اختیار کریں، وہ بھی نہیں ہے۔ ٹی ایم اے کرپشن کر رہا ہے، خیر ہے جی، کرنے دو، سارے ہی کرتے ہیں جی، دوسرا کر رہا ہے کرنے دو، ساتھ میں اداروں کو بھی روکتے ہیں کہ ان کی انکوائریز کو بلاک کیا جائے اور یہ جو انکوائری ہے اس کو پینڈنگ ہی رکھا جائے۔ تو آپ جب اس طرح کے کام کریں گے اور اپنی انگوٹھی کے لیے جا کے اسمبلی کے فلور پہ ہلہ مچائیں گے تو دکھ تو ہوگا۔ میں ایک سپورٹر مطلب ایم پی اے فیصل زمان کا سپورٹر تھا، لیکن مجھے آج کے بعد میں تو سمجھتا ہوں کہ
ان صاحب کو سپورٹ میں کم سے کم نہیں کروں گا. باقی اپنی اپنی ہر بندے کی جو مطلب 30 سال سے آج اقتدار میں 2002 سے لے کے مطلب کم سے کم اس کے 18 سال ہو گئے ہیں, اور 18 سال کے پہلے بھی وہ اسی تحصیل غازی کا رہائشی ہے اور بالغ تھا. اس کو پتہ ہے کہ پیر صاحب کیا کر رہے ہیں, تو اس کے خلاف بھی مطلب ایک دفعہ الیکشن میں بس سپیچز وغیرہ کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے جی, ہم عوام کی خدمت کریں گے. لیکن عوام کے ساتھ تو جو ظلم ہو رہے ہیں, آپ نے تو آج تک سپیچ کبھی نہیں کی ہے. آپ قومی اسمبلی کے کسی فلور پہ آپ نے کوئی قرارداد نہیں پاس کروائی ہے. آپ نے کبھی کوئی حلہ نہیں مچایا ہے کہ تحصیل غازی ہر دفعہ کیوں قربانی دے, اور قربانی در قربانی دینے کے باوجود مطلب آپ نے آج تک کبھی ان سے کوئی الٹرنیٹ کوئی خود سے اس اسمبلی سے اس جو اسمبلی کے جو آنریبل جو چیئرمین ہیں ان سے آپ نے کوئی فنڈنگ کبھی کوئی خصوصی فنڈ نہیں پاس کروا سکے ہیں, کچھ نہیں کر سکے ہیں. تو ایک انگوٹھی کے لیے یہ جو حلہ مچایا ہے, خدا کا واسطہ ہے یار. مطلب ہمیں عوام کو آپ الو ہی بناتے رہیں گے ساری زندگی, اور ہم الو ہی بنتے رہیں گے. بہت دکھ ہوا ہے, بہت ہی انتہائی زیادہ دکھ کے ساتھ. مطلب میں بالکل لاتعلقی کرتا ہوں جی, اور مجھے نہیں پتا, بس میں اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, باقی اللہ ہی جانے کون بشر ہے. تھینک یو ویری مچ.